بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته وأتباعه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ نظر اس کے تین صورتیں ہیں اس کی. ایک ہے ذال کے ساتھ نظر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کچھ لازم کرنا. ایک ہوتا ہے ذات کے ساتھ نظر. اس کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ رہنا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پہلا ناظرہ ذات کے ساتھ ہے. اس کا معنی تر و تازہ چہرے ہوں گے. اور دوسرا لفظ نظر ذا کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ لفظ نظر جو استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں نے نظر مار دی، یہ ذال کے ساتھ ذا کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. جیسے دوسری حدیث میں العین حق، دیکھنا آنکھ حق ہے. مطلب یہ ہے کہ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو تعجب میں کسی کمال کو دیکھ کر تعجب کرے، تعجب کر کے دیکھے، تو اس کا بعض دفعہ اثر اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نظر. نظر کا اثر کا ظاہر ہوتا ہے. اسلام کے اندر اس کا اعتبار ہے کہ نظر حق. یہ نظر جو دیکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یہ حق ہے، یہ ثابت ہے. اور العین حق، آنکھ کا اثر جس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یہ اثر حق ہے. تو اسلام کے اندر نظر کا اعتبار ہے. اور نظر کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے کمال کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے، نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اس کو کہتے ہیں نظر. اور اس کے بڑے واقعات ہیں کہ کسی آدمی نے ایک درخت کو دیکھا کہ بڑا زوردار ہے، تعجب سے دیکھا تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ درخت ٹوٹ کر گر پڑا. بڑے بڑے محلات کو کوئی آدمی بعض دفعہ ایسے غور سے دیکھتے ہیں تو محلات گر پڑتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، اس میں جانور مر جاتے ہیں. نظر اتنی حق ہے. لیکن نظر یا کوئی شے بھی ہو، جادو ہے، نظر ہے، کوئی شے بھی ہے، وہ بذات بھی کوئی اثر نہیں کر سکتی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادو کر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو کے ذریعے مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ. اسی طرح نظر کا بھی یہی حال ہے. نظر لگتی ہے، نظر کا اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ارادے کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے اللہ تعالی نے زہر کے اندر اثر رکھ دیا ہے کہ جو بھی زہر کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے. بہت قریب لوگ زہر سے بچ جاتے ہیں جنہیں اللہ ارادہ کر لیتے ہیں، ورنہ اکثر اللہ نے اس کے اندر یہ اثر رکھ دیا ہے کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے. اللہ نے رکھا ہے یہ اثر، نہ چاہے تو گولیاں لگتی رہے کچھ نہ ہو. اسی طرح جادو جو ہے اس کے اندر بھی یہ اثر رکھا ہے. اسی طرح نظر کے اندر بھی اللہ نے یہ اثر رکھا ہے. تو حدیث شریف میں نظر حق ہے. اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جیسے زہر میں اللہ نے اثر رکھا ہے اس سے بچنا چاہیے. اس کے کھانے کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے، کوئی بچ بھی جاتا ہے، کوئی ایک کدا جس کو اللہ چاہتا ہے، ورنہ عام طور پہ مر جاتے ہیں. اللہ نے یہ اثر اس میں رکھا ہے. اسی طرح نظر بھی بعض لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے، اللہ نے یہ بھی اچھا رکھا ہوتا ہے. اس لیے نظر سے بچنے کے لیے مختلف علاج ہیں. حدیث شریف میں صبح 3 مرتبہ قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر پھیر کر سارے جس پر پھیرو شام تک نہ جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا نہ منتر ہوگا نہ نظر من لگے گا، کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ شام کو اگر پڑھ لو صبح تک کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی میدان میں لڑ رہے تھے اور سخت زہر آئے، کسی کافر نے کہا یہ سخت زہر ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پی لی، کچھ بھی نہ ہوا۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو صبح کو پڑھے شام تک اس کو کوئی شے اثر نہیں کر سکتی، شام کو پڑھے صبح تک کوئی شے اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں نظر بد۔ اور دوسری نظر حق بھی ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی توجہ نظر کسی پر کرنے سے اس کو اتنی ترقی ہوتی ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو نظر بد جو ہوتی ہے، جس کو نظر کہتے ہیں، مراد ہے نظر بد، کہ کوئی برے انداز میں کسی کو دیکھے کہ یہ کمال اس کو کیوں ملا ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے کہ بعض دفعہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے دوسرے کی۔ باقی اہل اللہ کی نظر، اہل حق کی نظر، نیک لوگوں کی نظر تو ڈلوانی چاہیے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کمال دے دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو نظر کے اندر اثر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اہل اللہ کی نظر ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا